السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شعبان کی عظمت کیا ہے اور 15ویں شعبان کا روزے کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ دوستو، اس بیان کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب نے بڑے اچھے انداز کے اندر سمجھایا ہے۔ دوستو، شعبان کا مہینہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ آئیے شعبان کی عظمت اور شب برات کی رات کیا عبادت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ بیان پسند آئے بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلتے بیان کی طرف۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے۔ اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ۔ آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے، 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے۔ آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خود لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے، اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے، ہمارا تو معمول یہی ہے، بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، اور ایک حدیث، کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں۔ خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں، قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں، اور جو گھر میں ذکر و اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں ایصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے۔ آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے۔ وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نفل تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ، جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا تھا۔ تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا ہے، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے۔ آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہر سال مناتے ہیں۔ ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا، تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، میاں ہم بھی مناتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن جن کو شب برات نہیں منانا، شب معراج نہیں منانا، شب عید میلاد نہیں منانا، ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارا آقا تمہیں مبارک، ہمارا آقا ہمیں مبارک۔ الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں۔ میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا، اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا، میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا، ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت پر
کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہم اس پر بولتے رہیں گے۔ اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ سنیوں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا، تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں، کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے؟ ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ توجہ، میں آج آپ کے سامنے توجہ، آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں، الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہے۔ اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے وہ بھی حیدرآبادی سے ہیں۔ لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے۔ آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو۔ بریلی کے امام نے کہا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو، اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا۔ آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے، اللہ مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے، تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے، سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے، اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے
اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا, تمہارے کان میں آیا. اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی, اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا, امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے, تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا, کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا, اللہ ہو. امام نے کیا کہا, اللہ اکبر کہا, میں جھک گیا, اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے, نہیں رگڑتے, لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر, میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی, کیا تمہیں احساس ہے, میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر, سر جھکا لیا اللہ اکبر پر, پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر, میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر, حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا, جب سانسیں رک گئی, کفن پہنا دیا گیا, جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا, امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا, صفیں لگ گئی, امام نے رکعت باندھی, کیا کہہ کر, میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے, دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو, آپ کی میں کہہ رہا ہوں, ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی بادشاہ ہو, ہوگا 4 سال کا, ہوگا 5 سال کا, لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے. دوستو, آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کو شب برات کے بارے میں, اور 13ویں شعبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اٹھ کے قبرستان میں گئے, اور جتنے وہاں پہ مدفون تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری باری تھی, اللہ کے نبی کہیں اور تو نہیں چلے گئے, پیچھے پیچھے دیکھا جا کے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قبرستان کے اندر, جنت البقیع کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. یہ شعبان کی عظمت ہے, شب برات کی عظمت ہے. دوستو, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس بیان کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ ہم مسلمان, سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.